اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت سلامت رکھے۔ بچوں آج ہم جماعت چوتھی کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ بچوں ہمارا موضوع ہے سچا انصاف۔ بچوں اپنی اردو کتاب کا صفحہ نمبر 23 نکالیے۔ خلیفہ، رایا، خبر گیری، گشت، دل برانہ، بیوہ۔ سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں، عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ خلیفہ کے وقت کے بادشاہ نہ، رایا کے لوک نہ، خبر گیری ہوگی پتو لینا، گشت ہوگے رات کا مرمہ تحری گشت کرنا پھرنا، دل برآنا زبردست آنا، بیوہ ہوگی رنڈی نہ کے۔ سچا انصاف، سچو انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر جو تو وہ دوجو خلیفو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے پہلو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تو دوجو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنے فرض سے خوب واقف تھے، وہ اپنا فرض تو پورو طرح واقف تھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فرض تو پوری طرح واقف تھو۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، تیڑی وہ اپنا کم جو خلیفہ کم ہوا اس میں لگے ہو رہے تھو، اس میں فرصت نہیں آئی تھی، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ رات بھی کافی کاٹ آرام کرا تھو، مجھ وقت لوگوں کی خبر گیری پتو لینے کے لیے گشت لگایا تھا، رات بھی گشت لگایا تھا۔ ایک رات جب گشت لگا رہے تھے، جس میں گشت لگا رہے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ جس میں رات گشت لگا رہے ہو ایک چوپڑی پر رات نظر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، ایک عورت جس نام کے کالسری چلو بال کے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کا بچہ رو رہا ہے، عورت انہیں بہلا رہی ہے، عورت انہیں ٹھگا ہوا ہے، بہلا ہو کے ٹھگا ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے، وہ چپ کرتا نہیں۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھرایا۔ اس کا دل بس کہ یہ نکلا آپ پھر یہ ان کی ماں کیوں نہیں روٹی دیتی، یہ کیوں روئے؟ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا۔ آپ بچہ روئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبردست آپ یہ دوسرے چڑھے کہ یہ کیوں روئیں؟ آپ قریب گئے اور نزدیک گئے، دیر تک دیکھتے رہے، کافی وقت دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے، اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ اصلی مسئلہ کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ آخر پہ یہ عورت کو ہے، اس کاسری کو ہے کہ پوچھو کہ بچہ کیوں روئیں؟
اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلکے ہیں کہ بچہ بھوک کے مارے یہ روئے، انہیں بھوک لگی تا یہ روئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں کھانا یہ واپس کہے آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کون کہا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہ تو انہیں کیوں نہیں دیتی روٹی؟ حضرت عمر نے پوچھا میں اتنی دیر کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں، اتنے وقت وہ کھڑا ہو کر دیکھوں ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، چولہا پہ جب ڈبی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی، یہ کب تیار ہوگی؟ عورت نے واپس کیوں ہانڈی میں کچھ نہیں، عورت نے جواب دی تو کہ ہانڈی میں ککھ نہیں، بچوں کو پلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، بچہ نہ بہلانا سے صرف پانی ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے، چاہوں کہ انہیں کس طرح نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ خلیفہ رایا خبر گیری گشت دل برانہ بیوہ سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے فرض سے خوب واقف تھے، دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بہت ہی کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھرایا، بچہ روتا رہا، اس کو دل بھرایا، کافی نہ ابرجا محسوس ہو۔ آپ قریب گئے، یوں کوڑا گئے، دیگر دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا، کافی وقت دیکھتے رہے مگر اس کا سمجھ میں آیا نہیں، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ آخر پہ جو عورت کے کوڑا گئے کہ پوچھے بچوں کو رونے کو سبب، یہ بچہ کیوں روئے؟ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلکے، اس نے کہ بچہ بھوک کے مارے روئے لگا اور بچہ نہ کوئی۔ آپ رضی اللہ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ اس نے واپس کیوں میں نے اس نے کہا سینا کہ تو انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی، تو روٹی کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر نے پوچھا میں اتنی دیر کھڑا دیکھ رہا ہوں، اتنے وقت وہ کھڑا ہو کر دیکھوں بارو، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، چولہا پر ڈبی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی یا کب تیار ہو گیا؟ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں اتنی دیر کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ عورت نے جواب دو ہانڈی میں کچھ نہیں، ہانڈی میں ککھ نہیں۔ عورت نے جواب دیا بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، بچہ نہ ٹھگان ہوتا ہے، صرف پانی ہے، ہانڈی میں اس ڈبی میں پانی ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے، اونچا ہوں کہ انہیں نیند کسے آ جائے اور یہ سو جائے۔ بچوں میں نے پوری امید ہے اس نے 2 تعلیمیں دی تھی بجاتی ترابی تھی، اس لحاظ نہ میں سمجھایا بھی آنا وقت میں تو کتاب کے پیج نمبر 23 اور 24 کا جڑا یہ سبق ہے یہ پوری تو یاد کریں گا تاکہ تم اردو پڑھنا اٹھنا لکھنا اور اس کا صفحہ لکھیں گا پہ تو 2-4 صفحہ لکھیں گا۔ میں نے پوری امید ہے کہ تم واٹس ایپ گروپ کھولیں گا یا LMS کے تھرو اگر وہ اس میں کھولیں گا، اس میں ID بھی آپ بنا دیں گا تاکہ تم یہ سبق پڑھ سکیں۔ باقی السلام علیکم۔